अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़्ल व एहसान कि उसने माह नूर की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे रमज़ान का महीना आता है तो दीवाना रोज़ा रखता है, ईद का मौसम आता है तो दीवाना शुक्राना अदा करता है, कुर्बानी का मौसम आता है दीवाना कुर्बानी करता है, मुहर्रम का मौसम आता है अहले बैत और सहाबा का जिक्र खैर करके अपने आप को मुशर्रफ करता है। सफ़र का महीना आता है, मुजद्दिद अल-फसानी मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान दोनों बुज़ुर्गों और हुज़ूर के तमाम महबूब वली जो अल्लाह तबारक व तआला के उनका जिक्र करके अपने आप को मुशर्रफ करता है। ऐसे ही जब माह नूर आता है, माह रबीउल अव्वल आता है तो दीवाना अपने आका के मीलाद का जिक्र करके अपने आप को मुशर्रफ कर लेता है। तो दीवाना अपने नबी का जिक्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सुन्नी कौन इस मौजू की 5वीं किस्त का आगाज हो और इंशाअल्लाह इसमें मीलाद का भी जिक्र होता रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बात ये चल रही थी कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान जो हकीकत में इमाम इश्क़ व मोहब्बत हैं, हकीकत में इमाम इश्क़ व मोहब्बत है और उस इमाम की बरकत है कि हम लोग भी मुस्तफ़ा जान रहमत की इश्क़ व मोहब्बत के असीर बने हुए हैं। तो उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात और ख़ास तौर से सुन्नी किसे कहा जाए तो एक कसौटी अता फरमाई कि जिस बंदे के अंदर 20 बातें पाई जाएं वो बंदा क्या होगा, और अगर इन 20 बातों में से कोई एक भी कम हो जाए तो वो अपने आप को तवे पे बिठा करके जो है कसमें खा खा के बोलता रहे, नहीं चलेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इस सुन्नियत की कसौटी ये अता फरमाई है। अब कोई कहे हम इनको कैसे माने, तो हम कहते हैं तुम मानो मत मानो, इमाम अहमद रज़ा को तो उलमाए अरब जो है मोहब्बत की पहचान के तौर पर जानते हैं कि वो देखते हैं कि इंडिया से कोई आता है, अहमद रज़ा का जिक्र करो, मुरझा जाएगा तो कोई और होगा, खिल जाए तो समझ लेना मदीने वाले आका का गुलाम है। तो ये इमाम इश्क़ मोहब्बत तो हमेशा अहले सुन्नत वल जमात की पहचान अल्लाह ने बना दिया, 1 सदी से है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इमाम इश्क़ मोहब्बत अहले सुन्नत वल जमात की पहचान रहेंगे। तो बात चल रही थी, 8 पॉइंट्स बयान हुए थे जिनमें 9वां पॉइंट चला था क्या, तक़वियतुल ईमान। हम लोग इसको कहते हैं तफ़वियतुल ईमान। तक़विया माने होता है मजबूती और तफ़विया माने होता है बर्बादी। तो तक़वियतुल ईमान वो कहते हैं कि ईमान को मजबूत करने वाली किताब, लेकिन जब दीवाना कहता है, देखता है, पाता है तो कहता है तफ़वियतुल ईमान, ईमान को बर्बाद करने वाली किताब है। और अभी आप खुद ही देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये किताब कैसे ईमान को बर्बाद करती है। लेकिन जब ईमान को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने, जानते कोई मामूली शख्स की लिखी हुई नहीं है, यह इस्माइल देहलवी की लिखी हुई, जिसको ये लोग तो शहीद कहते हैं, हम लोग कतील कहते हैं, कतील है, मारा गया। और ये कोई मामूली शख्स नहीं था, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का पोता था। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजीम अहले सुन्नत वल जमात का आलिम बनाया है? तो उनके घराने में, यानी बड़े आला घराने पे अंग्रेजों ने हाथ मारा था, आला घराने पे कि जिनका इल्मी रोब व दबदबा है। तो उसने ये किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। दूसरी किताब सराते मुस्तकीम। सराते मुस्तकीम पढ़ेंगे तो कहेंगे जो जुमा को खैरुन्निसा में जिक्र की महफिल होती है, इस जिक्र की महफिल की तारीफ तो सराते मुस्तकीम के अंदर इस्माइल देहलवी भी कर रहा है, क्योंकि उसने नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी तमाम सिलसिलों के जिक्र का भी तस्करा सराते मुस्तकीम के अंदर किया है।
فاتحہ کا طریقہ اس نے بتایا ہے صراط مستقیم میں، لیکن شہد دکھائے، زہر پلائے، ظالم ڈائن شوہر کش، معاملہ ایسا کہ فاتحہ کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن اس کتاب میں آقا کی شان میں گستاخی بھی کی گئی ہے۔ اب کیسے؟ ابھی آگے بتا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے تقویت الایمان، صراط مستقیم، رسالہ یک روزی، ابھی اس میں کیا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور تنویر العینین، تصانیف اسماعیل دہلوی، سری ضلالت و گمراہیوں اور کلمات کفر پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب کے اندر کیا کیا ہے؟ گمراہی ہے اور کیا ہے؟ کفر ہے۔ گمراہی ہے اور کیا ہے؟ ابھی آپ کو نہیں سمجھے گا، جب امام احمد رضا کی بات کو ان کا غلام سمجھائے گا تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ آئیے پہلے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں پہ آ گئی۔ ایک بار امام احمد رضا خان کے نام پہ بولو نا یار، جی ماشاءاللہ جی۔ اب دیکھیں ان کے، سوچو وہ امام کا علم ہے، ہم تو امام نہیں، ہم اپنے امام کے مقتدی ہیں، وہ بھی بڑے مقتدی نہیں، چھوٹے موٹے مقتدی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کیا خرابی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا یہ کہاں سے چھپی ہے کتاب، دارالعلم ممبئی، تقویت الایمان، سنیوں نے نہیں چھپایا، فالتو والی بات اگر کریں گے تو دوڑا ڈالیں گے آپ کو۔ میں نے دولیا کے بیان میں ایک بار کہہ دیا یہ کہ اگر نہیں سمجھ میں آتا جو حوالے میں بول رہا ہوں اپنے عالم کا ٹٹوا پکڑ کے جا کے پوچھو کہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو اپنوں میں سے خراب لگا کہ یہ جملہ کیوں بولتے ہیں، ارے جھوٹ بولنا بند کر دیں، ہم بولنا بند کر دیں گے یار۔ سب سے سخت جملہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب اللہ نے لعنت بھیج دی ہے تو بندہ اگر سخت جملہ بولتا ہے تو خالی اپنے مولا کی سنت کریمہ پہ عمل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہے کہ تماشا ہو جی۔ تو اس کتاب دارالعلم سے چھپی ہے، اور ابھی بہت جلدی چھپی ہے، جو 2012 ہی میں چھپی ہے، یعنی یہ نسخہ جو چھپا ہے تاریخ اشاعت ڈال دی ہے۔ اور کتنی بار چھپ چکی ہے؟ اس سے پہلے 40 بار چھپ چکی ہے۔ کتنے بار؟ یہ کتنے بار چھپ رہا ہے؟ 41ویں بار، سمجھ نا؟ 2012 کو اتنا ڈیمانڈ ہے، ان سے زیادہ تو ہمارے لوگ خریدتے ہیں ادھڑنے کے لیے۔ تو اس کتاب میں کوئی ہم نے چھپایا نہیں، جس کو دیکھنا ہے بعد میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ صفحہ 100 کے اندر ایک میں نے حدیث پڑھی، حدیث یوں پڑھی تھی، اخرج ابو داؤد عن قیس بن سعد قال اتيت الحيارة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يسجد له فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني اتيت الحيارة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت احق ان نسجد لك فقال لي ارأيت لو مررت بقبري اكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا، انہی کی زبانی ترجمہ بھی سن لے۔ ترجمہ کہتے ہیں ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے روایت کی کہ میں نے حیارہ شہر میں، حیارہ کوفہ کی ایک شہر کا نام ہے، کوفہ کے علاقے میں تھا، میں نے حیارہ شہر میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راجا کو سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں۔ پہلے بتا دیں ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں سجدہ صرف کس کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ بندے کو سجدہ ہے؟ کوئی اگر تعظیم کا سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے نبی نے منع فرما دیا۔ اب اگر کوئی منمانی کرتا ہے تو آقا کے فرمان کے خلاف کرتا ہے۔ حضور نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے، تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے عرض کیا، یہ حیارہ شہر میں جا کر میں نے دیکھا لوگ اپنے راجا کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر پر گزرو گے، الحمدللہ دیوانہ پوری زندگی روضہ رسول سے گزرنے کی تمنا کرتا ہے، کیوں نہ تمنا کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی،
की, जो मेरे रोजे को देखने आएगा रोजे मैशर, उसके हक में मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने इसी रोजे के बारे में मालूम है मुस्तफा जहां लेटे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया फरिश्ते सलामी के लिए आए हैं। ये वो आका की बारगाह को सिरात मुस्तकीम में आप पढ़ेंगे कि लिखा है कि जो वहां पर खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ता है तो मेरा नबी उस सलातो सलाम को अपने कानों से सुन लेता है। गैर कह रहा सिरात मुस्तकीम के अंदर कि वहां पढ़ो, मुस्तफा सुन ले, हम कहते थोड़ा और बढ़ो, तुम वहां करते हो पढ़ने पे सुन लेते हैं। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में जहां कहीं तुम सलाम पढ़ोगे मेरा नबी हर सलाम और दुरूद को सुनता है। फिर कहेंगे फरिश्ते क्यों लगे सलाम और दुरूद पहुंचाने के लिए, क्यों सलाम और दुरूद पहुंचाने के लिए फरिश्ते लगे हुए हैं? तो हम कहेंगे जज बैठा रहता है, जज कुछ नहीं करता, हाकिम है वो बैठा है, वो पेशकार एक होता है, उठा सकता है जज लेकिन नहीं उठाता, पेशकार उठा करके देता है। ये हाकिम और जज का स्टेटस है, वो बैठा है। अरे ये दुनिया का हाकिम है जिसका स्टेटस और मर्तबा ये है। मेरा नबी तो वो है जिसको अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे अफजल वाला बनाया है। उसका स्टेटस इतना बुलंद है कि फरिश्ते सलाम पेश करते हैं, अगरचे मेरा नबी खुद भी सुन लेता है, खुद भी सुन लेता है। जरूरत पड़ेगी दलीलें खूब पेश होंगी, इस पर खूब पेश होंगी, लेकिन जरूरत अभी महसूस नहीं हो रही। कोई तंज करेगा तो दौड़ाएंगे फिर दलीलों से। तो कहा आप ज्यादा हकदार हैं, हम आपको सजदा करें। मालूम है एक बात और, मदीने में मरने की दुआ करो, करेंगे दुआ, करने का दुआ, मदीने में मरने की दुआ करना है। मस्जिद में भी आए नमाज पढ़ने के लिए दुआ करें मदीने में मरने की। वजह क्या है? जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जिनको इल्म हदीस फैलाने के लिए हिंदुस्तान में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है। वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जो मदीने में मरने की तमन्ना करता है अगरचे वो मदीने के बाहर मरेगा लेकिन फरिश्ते उसके जनाजे को मदीना पहुंचा देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इल्म हदीस फैलाने के लिए जिसको मेरे नबी ने भेजा है, मेरे नबी ने जिनका इंतखाब फरमाया, वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मदीने में मरने की तमन्ना करोगे, मरोगे मालेगांव में बड़े कब्रिस्तान में लोग देख रहे होंगे, लेकिन वो फरमाते फरिश्ते उठा करके जनाजा मदीना तैयबा जन्नतुल बकी में पहुंचा देंगे। इसीलिए तो आला ने एक शेर में कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। लोगों ने इसको समझा ही नहीं, जिस दिन समझ लेंगे ना इमाम अहमद रजा का मकाम मालूम हो जाएगा। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। एक पगलेट बोलता है कि सर का मौका है, मतलब सीधे मत चलो, सर के बल चलो, सर के बल चलो। तो तुम्हारे इमाम अहमद रजा ने आदमी को उल्टा कर दिया। अरे इमाम अहमद रजा उल्टे को हमेशा सीधा करते हैं, तो तुमने यहां उल्टा समझा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग उल्टा है, तुम्हारा दिमाग उल्टा है। समझ रहे कि नहीं? कहावत मशहूर है, क्या कदम रख के जा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर रुके तो बोले कदम रख के जा रहे हो, सर दे दो यहीं पे, मतलब यहीं मर जाओ, यहीं पे मर जाओ। तो इमाम अहमद रजा ने क्या कहा? हरम की जमीन और कदम रख के चलना। आया है कदम रख के वापस जा रहा है। अरे ये हरम की जमीन है, मुस्तफा की बारगाह है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, यही पे मर जा, क्योंकि जन्नतुल बकी मदफन बन जाए तो मुस्तफा फरमाए कि जन्नतुल बकी के खित्ते को उठाकर अल्लाह ताला जन्नत में यूं ही झाड़ देगा, है ना। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की शान में गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? क्या हुजूर को अब सजदा कोई करेगा तो चलेगा? अरे जोर से बोलो, चलेगा? सजदा किसको चलता है? अल्लाह ताला को, और किसी और को सजदा। इसलिए सुन्नियों को बदनाम मत करना, सजदा जो कर रहा है वो अपने घर का होगा, और जो सजदा नहीं करता है वो नबी के दर का होता है। हमको नबी का दर चलेगा, तुम्हारा घर नहीं चलेगा। जी एक बात और बता दूं, फिर ये लोग एतराज करेंगे, हुजूर तुम्हारे मुफ्ती आजम ने तो कहा है संगे दरे जाना पर है, कहा है कि नहीं कहा?
संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। आप लोग नहीं समझे तब भी सुभान अल्लाह बोलो। हकीर समझाएगा ना भी जी, और ऐसा समझाएगा कि उनके उल्टे भेजे में भी उतर जाएगा। अगर वो भेजा मच्छर जैसा नहीं होगा तब उतर जाएगा इंशाअल्लाह। फिर कहा तुम्हारे मौलाना अहमद रजा खान ने भी तो लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा लिखा तो है बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। आप लोग सुभान अल्लाह बोलो, मैं समझा रहा हूं ना। बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। वो कहा ना सजदे दर यानी आका की चौखट, आका के चौखट का सजदा या तवाफ करो, अच्छा है यार, तुझे क्या टेंशन हो रहा है। काफी फतावा रज़विया शरीफ में कहते हैं कि सजदा करना हराम, तवाफ बिल इत्तफाक हराम। अब क्या करोगे? तो कहना जाके उस पे धौंस जमा जो गंगोआ थाना का पड़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहमद रजा का गुलाम है, अहमद रजा का वास्ता है, मदीने का फैजान बोलता है। कहा क्या है मदीने का फैजान? तो हम कहेंगे उठा इब्ने माजा। इब्ने माजा में मेरे नबी ने फरमाया, राविया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, ये फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअल क़लम अन सलास, 3 लोगों से शरीयत का हुक्म उठ जाता है, शरीयत का हुक्म लगता ही नहीं है। कहा कौन कौन है? कहा अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, सोने वाला जब तक सोता रहे हुक्म लगता ही नहीं। सोने वाला जब तक सोता रहे हुक्म, अब सो रहा है, लुंगी खुल गई, ऊपर चढ़ गई, 17 औरत खुल गया, तो कहा हराम किया? कहा नहीं, सो रहा है, सोते हुए आदमी पे शरीयत का हुक्म नहीं लगता है। कहा और कौन है? कहा दूसरा अनिस सबी हत्ता यातलिम, बच्चा यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। अब 3 नंबर पे जो है वो समझना है, वो अनिल मजनून हत्ता युफीक, और मजनून दीवाना यहाँ तक के होश में आ जाए। कहा दीवाने की 2 कैटेगरी है, एक दुनिया का दीवाना, एक अल्लाह उसके रसूल का दीवाना। कहा जो दुनिया का दीवाना उस पर शरीयत का हुक्म नहीं लगता, और जो अल्लाह उसके रसूल का दीवाना हो जाए उस दीवाने को मजनू नहीं कहा जाता, लैला के दीवाने को मजनू कहा जाता है, और जो अल्लाह उसके रसूल का दीवाना होता है उसे बेखुद और मजजूब कहा जाता है, उसको बेखुद और मजजूब कहा जाता है। तो कहा अहमद रजा कौन है? कहा मुस्तफा के दीवाने। कहा कैसे दीवाने? का खुद कह रहे हैं बेखुदी, खुद कह रहे हैं बेखुदी मजजूबियत में, बेखुदी मजजूबियत का आलम है। कहते जब आदमी मजजूब हो गया, बेखुद हो गया, शरीयत का हुक्म नहीं लगता, अब वो शरीयत का हुक्म जब नहीं लगे तो वो चाहे सजदा करे चाहे तवाफ करे, कोई गलत का हुक्म नहीं लगा सकता है। इमाम अहमद रजा इसी को कहते हैं बेखुदी में सजदा दरिया तवाफ, अरे जो किया अच्छा किया फिर तुझको, समझे कि नहीं? तो काम मजजूब के लिए जो किया अच्छा किया, कोई टेंशन नहीं। कहा मुफ्ती आजम का पहले ही बता दिया है, हर आदमी सर थोड़े नहीं देता है, सर वही देता है जो दीवाना होता है, जो मजजूब होता है अल्लाह उसके रसूल का। तो क्लियर कर दिया, संगे दरे जाना पर करता हो जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना, है ना। अगर समझ में आया तो बनता है जी। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं आलात के कलानातिया कलाम को आज तक लोग नहीं समझ पाए, तो अहमद रजा को क्या समझ पाएंगे आप, और कैसे समझेंगे वो इमाम अहमद रजा जो लिखते हैं सब मुस्तफ़ा का मोजज़ा होता है। मोजज़ा रसूल कैसे दिमाग में आएगा? अबू जहल नहीं समझ पाया चांद के 2 टुकड़े देख करके, और जो समझ गया उसी को हबीब यमनी कहा जाता है। मुस्तफा का दीवाना मोजज़ा सबके समझ में नहीं आता जी। जिसके समझ में आया उसे मुहद्दिस आज़म के छोशा कहा जाता है, जिसके समझ में आया उसको सदरुल फाजिल कहा जाता है, और जिसको नहीं समझ में आया न जाने क्या क्या कहा जाता है। आगे नहीं बोलूंगा मैं जी। तो इसमें हुजूर ने फरमाया तो क्या इसको सजदा करोगे कब्र को? कहा मैंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फिर मुझे भी सजदा ना करो। ये हदीस सही है बिल्कुल। हदीस पे कोई कलाम आप कर सकते हैं? हदीस पे कोई कलाम नहीं है।
ایک دم کلیئر ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. مصطفیٰ نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں سجدہ صرف کس کو ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ زور سے بولو بہروں کو معلوم ہو جائے. اللہ کو سجدہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہمارا ایمان ہے. لیکن جو نتیجہ نکال رہے ہیں، اب کوئی عالم ہوتا تو میں پوچھتا یعنی کا معنی کیا ہوتا؟ انا یعنی عنایتن، یعنی کا مطلب وہ مراد لیتے ہیں. ابے پگلے تجھے کیسے معلوم کہ نبی مراد لیتے؟ تجھے نبی کی مراد کیسے معلوم ہو گئی؟ اس کو منطق کی زبان میں کہتے توجیہ القول ما لا یرضى به القائل. ایسی وضاحت، ایسی توضیح جس توضیح کو خود قائل نہ پسند کرے. کہہ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ قائل کا عقیدہ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے کیا نظریہ دیا ابھی آئے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. بولو معاذ اللہ. حضور نے کہا کیا مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ کہا کیا؟ زور سے بولو کہا کیا؟ میرے نبی نے حدیث میں سجدے سے منع فرما دیا. کلیئر. یہ نتیجہ کیوں نکالا غلط؟ کیونکہ میرے نبی کو یہ نتیجہ پسند ہی نہیں ہے. کیوں پسند نہیں؟ اب کہیں گے آدھی ادھوری عبارت مت پڑھو، پوری پڑھ دیتا ہوں. یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ سجدہ تو اسی پاک ذات کے لیے جو کبھی نہ مرے. پوری عبارت ہو گئی. تو اس میں دیکھو شہد دکھائے زہر پلائے. اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، سب کا یہ کیا ہے؟ سب کا کیا ہے یہ؟ لیکن حضور مر کر مٹی میں ملنے والے یہ ہے اس میں حدیث میں. انہوں نے اپنی طرف سے کہا نا. پھر آپ کہیں گے سے اور میں کا فرق بتا چکا ہوں پچھلے ہفتہ شاید. ہاں، ایک صاحب کھڑے ہوئے علامہ ارشد القادری کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ علامہ ارشد ہوا جنہیں حافظ ملت نے سنوارا ہے، اور حافظ ملت وہ جنہیں صدر الشریعہ نے بنایا ہے. صدر الشریعہ وہ ہے جنہیں چمکایا امام احمد رضا خان نے ہے. تو بالواسطہ چند واسطوں کے ذریعے سے امام احمد رضا کا فیضان علامہ ارشد القادری کی زبان سے بولتا ہے. تو ایک پاگل کھڑا ہوا بولتا ہے یعنی میں مر کر مٹی سے ملنے والا ہوں. میں ہٹا دیا. کہا آپ نے فرمایا نہیں میں کا لفظ ہے. کہا نہیں سے ہے. کہا میں کا ہے. تو پاتا ہے تو کہتا ہاں میں اور سے دونوں ایک ہی تو ہیں. اب اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے فرام، ایک آتا ہے ان. دونوں ایک ہی معنی میں آتے کیا ہیں؟ دونوں ایک ہی معنی میں آتے کیا ہیں؟ تو بس بڑبڑانا چالو سے اور میں کا فرق بتا چکا ہوں. ایسا اس میں یا اس سے غائب ہوا، سمجھ آئے گی نہیں؟ تو دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. پانی آٹے میں ملتا ہے تو پانی کو پتہ چلتا ہے. ارے بولو نا یار، پانی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ پانی آٹے میں مل گیا. جب آٹے میں مل گیا تو ایک دم ختم ہو گیا، اپنے کو فنا کر دیا. ختم ہو گیا تو آٹے میں پانی مل گیا. اب کہا آٹے سے مل گیا تو کہا آٹا بھی رکھا ہے پانی بھی الگ ہے. کہا سے الگ ہوتا ہے، میں الگ ہوتا ہے. اس نے سے کا لفظ نہیں لکھا، اس نے میں کا لفظ لکھا ہے. میں گستاخی ہے اور سے میں ادب ہے. کہا سے میں کیا ادب ہے؟ کہا مصطفیٰ قبر انور میں گئے تو مٹی سے مل گئے، اور جب مٹی سے مل گئے تو اس مٹی کو معمولی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے. مٹی سے مل گئے، مٹی سے. یہ دیکھو مٹی سے اور مٹی میں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مٹی میں ایک دم ہے. مٹی میں ملنا مطلب ختم ہو جانا، ختم ہو جانا. اور یہ ایسی توجیہ ہے جس توجیہ کو میرا نبی پسند. میرے نبی نے تو کیا فرمایا؟ سارے نبی قبر میں کیا ہے؟ آؤ آقا سے پوچھتے ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. حوالہ کتاب کا معجم صغیر ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. آتے انس فرماتے حضور نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. میرے نبی نے فرمایا اللہ کے جتنے نبی ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور خالی زندہ ہی نہیں بلکہ نماز پڑھتے رہتے ہیں.
नमाज पढ़ते रहते हैं। अबे पागल, में होता मामला तो बदन ही खत्म होता, लेकिन बदन भी सलामत है, बदन के साथ साथ अमल भी सलामत है, अमल भी सलामत है, नमाजें भी सलामत है। मेरा नबी नमाजें पढ़ रहा है। आका ने फरमाया खाली मैं नहीं पढ़ता, अल्लाह के जितने नबी हैं सब पढ़ रहे हैं। जोर से यार, सारे नबी पढ़ रहे हैं कब्र में नमाज। ये अकीदा हमारा है कि मदीने वाले आका ने हमें अता फरमाया है। जोर से बोलो यार, हमने अपने घर से बनाया या इमाम अहमद रजा ने अपने घर से बनाया है, या मदीने के मुस्तफा ने बनाया, सहाबा ने अपनाया और इमाम अहमद रजा ने उसी का प्रचार फरमाया है। अरे इमाम अहमद रजा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो मुस्तफा का फरमान होता है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, है ना। तो हुजूर कब्र में के सारे नबी कब्र में क्या है? जोर से बोलो। हाँ, तो मिट्टी से मिले कि मिट्टी में मिले? से में अदब है और में फर्क समझना है। इसीलिए इमाम अहमद रजा को मामूली नहीं कहा जाता, इमाम कहा जाता है, क्योंकि इमाम बता देता है पानी में शराब कहाँ कहाँ नजर आ रही है। समझे ना, मोहब्बत में कहाँ कहाँ नफरत का जहर घोला जा रहा है, उस जहर को बताए जो, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा और बहुत सारी हदीसें हैं, आपने तो सुनी हदीसें, रिपीट कर दूं दो चार। अच्छा, एक चीज हमारे यहाँ बाबा चल पड़ी है, 12 वफात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 12 वफात। बिल्कुल बंद करो बोलना। अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी इन्होंने मना फरमाया है कि मिलाद के मौके पे वफात का तस्करा नहीं होगा। समझ में आया? मिलाद के मौके पे हुजूर के वफात का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि खुशी का मौका है, गम में क्या डुबा रहे हो? समझ में आया ना? तो मिलाद का मौका है तो 12 वफात नहीं बोलना है। क्या बोलना है? जो कुछ है ये महीना है तो रबीउल अव्वल का महीना है, और हम लोग तो रबीउल नूर भी कहते हैं। इसमें बता चुका हूं, क्योंकि जो नूर है वही अव्वल है, जो अव्वल है वही नूर है। नहीं समझे? कहा अव्वल कौन? सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? कहा मेरे नबी के नूर को बनाया है। कहा कहाँ आया? कहा मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ में आया। कहा रावी कौन है? कहा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है। कहा क्या रिवायत? का आका ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया है, अपने नूर से बनाया। तो कहा जो मुस्तफा का नूर है वही अव्वल है, और जो अव्वल है वही नूर है। तो रबीउल अव्वल कहो, रबीउल नूर कहो, रबीउल अव्वल अव्वल की बहार, रबीउल नूर नूर की बहार। अरे अव्वल भी मेरा नबी है, नूर भी मेरा नबी है। बहार जो कुछ नजर आती है ये सब मेरे नबी की ही बहार नजर आ रही है। तो रबीउल अव्वल कहो या रबीउल नूर कहो। समझे कि नहीं आप? तो 12 वफात बोलेंगे, जोर से बोलो, बोलेंगे। जो बोले उनको मना करो, मत बोलो भाई, मत बोलो यार, ठीक है। एक एतराज इसी ज़िम्न में फेसबुक पे एक बयान आया, इन पागलों का बयान सुनो तो समझ में आता है पागल किस्म के लोग। बोलो लाइटिंग की थी क्या? ये सवाल करते रहते हैं। अबे पगलेट कहीं के, ये दुनिया की लाइटिंग नहीं हुई थी। जब मेरा नबी पैदा हुआ अल्लाह ने लाइटिंग फरमाई थी। कहा क्या लाइटिंग फरमाई थी? कहा उठा मिशकात देख ले। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या देखा था? कहा मक्के में मेरा नबी पैदा हो रहा है। उजाला इतना जबरदस्त हुआ कि खाली मक्का नहीं, मुल्के शाम के महल्लात को हज़रत आमिना मक्के में बैठ करके उनकी जियारत कर रही है। आए आका अलैहिस्सलाम की विलादत तो ऐसा नूर पैदा हो, कहते आमिना मुल्के शाम के महल्लात को देखे। यहीं से क्लियर हो गई बात, जो मक्के से मुल्के शाम को देखे वो खातून मामूली नहीं होती है, वही खातून है जिसके शिकमे अतहर में अल्लाह का महबूब आराम करने वाला। हुजूर ने आराम किया, अल्लाह ने ये जलवा दिखाया। आका अलैहिस्सलाम के नूर की बरकत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर पैदा हुए तो पूरी दुनिया में रोशनी आई है। कहाँ कहाँ रोशनी आई? जोर से बोलो, कहाँ? पूरी दुनिया में रोशनी। अल्लाह रोशनी करे, ये बंदा अंधेरा करे। चलो ठीक है, अब तो मस्जिद के बारे में लोग बोल भी नहीं सकते। तो हाईवे पे निकलो, एक होटल है, होटल के बाजू में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में लाइटिंग बड़ी जबरदस्त है और सालों साल होती है लाइटिंग।
नहीं समझे आप? हाँ, जाना तो एक हाईवे से निकलना क्लियर हो जाएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम लिए बगैर काम हो जाए, इसमें मजा ज्यादा है। तुम्हारी ऐसे मेल्टिंग होती है तो फजूल नहीं नजर आता, तुम लैटिंग करो तो फजूल नहीं है, हम करें तो फजूल। ये तो दो रुखी बात हो गए। अरे इमाम अहमद रजा के मानने वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे जो मस्जिद को रोशन करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको ही नहीं बल्कि उसके घर वालों को भी रोशन फरमा देता है। कहा किसने रोशन किया है? कहा आओ शरह सुदूर की हदीस पाक ले लो। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और यह हदीस मरफू है। मरफूस मतलब आका तक इसकी सनद पहुंचाई जाए, ये हुजूर का फरमान माना जाए। हज़रत उमर फरमाते हैं मन नव्वरा मस्जिदम मिन मसाजिदिल्लाह नव्वरा अल्लाहु क़ब्रा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा दुआम हज़रत उमर फरमाते हैं मरफूअन कि जो अल्लाह की किसी मस्जिद को रोशन करता है अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन फरमा देता है। तो कब्र में अगर रोशनी करनी है तो यहाँ करो रोशनी, और नहीं करनी है तो मत करो। हम नहीं कह रहे कि करो। फिर बोलते हैं साहबा ने किया क्या? अबे पागल, निकाह करना सुन्नत है, हर साहबी ने निकाह किया क्या? अगर जरूरत पड़ेगी तो नाम ले लेके बताऊंगा इन्होंने निकाह नहीं किया, इन्होंने निकाह नहीं किया। अबे निकाह तो सुन्नत है, काहे नहीं निकाह किया? या तो मिलाद की खुशी मकान मनाना सुन्नत भी नहीं बल्कि मुस्तहब है, करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं। समझ में आया? लेकिन ठीक है, तुम गम मनाते हो, तुम अपने अब्बा के तरीके पे चलते हो, तुम्हारा अब्बा तुमको जो सिखा रहा है तुम उसके तरीके पे चलते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमको हमारे अल्लाह के वली जो सिखाते हैं वही कर रहे हैं। समझ रहे ना? और बहुत सारी चीजें हैं। बोले ऐसा किया था क्या? तुम्हारा जुलूस कानपुर में निकले तो जायज हो जाए, तुम्हारा जुलूस कानपुर में निकले तो जायज हो जाए, मालेगांव में निकले तो नाजायज हो जाए। अबे दो रुखी बातें करना बंद करो। आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत ज़ुल वजहैन, दो रुखा दो मुहा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, दो मुहा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तुम लोग दो तरह की बातें करते हो, अपनों से अलग गैरों से अलग, लेकिन इमाम अहमद रजा अपनों के लिए भी वही बातें करते हैं जो गैरों के लिए बातें बताते हैं। इसीलिए तो आपके जो है नबी राह हमारे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर माल जान पर फिदा कर दे। घर में ही लोग आए तो घर के लोगों का निकलो यहाँ से, क्योंकि मसलक आला हजरत शख्सियत के मानने का नाम नहीं है। समझ लेना, मसलक आला हजरत शख्सियत के मानने का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत नाम है इश्क रसूल का, मसलक आला हजरत नाम है मोहब्बत रसूल का, मसलक आला हजरत नाम है आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों की धज्जियां उधेड़ने का। इमाम अहमद रजा खान के मसलक नाम है मसलक आला हजरत बिदआत और खुराफात को खत्म करने का। समझ ना, शख्सियत का नाम नहीं है तो शख्सियत को शरीयत के लिए बदलना पड़ेगा, शख्सियत के लिए शरीयत नहीं बदलेगी। आज जिसको देखो हालात की जरूरत है, तकाज़ा है, हालात का धौंस जमा करके अपने घर में तो बात से इत्तेहाद नहीं कर पा रहा, भाई से इत्तेहाद नहीं कर पा रहा, हालात के धौंस जमा के हालात बहुत खराब हैं। मिलजुल करके कमाएं, मिलजुल के घर चलाएं। कभी नहीं बातें करता कि हालात खराब है, ड्यूटी कम है, या ऐसी कमाई कम हो रही है, लिहाजा मिलजुल के चलाएं। घर में इत्तेहाद नहीं कर पा रहा, मिल्लत में इत्तेहाद की बातें कर रहा है। जिस मिल्लत के बारे में मेरा नबी ने फरमा दिया मेरी उम्मत में कितने होंगे? ना 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 73। मेरे उम्मत में कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? किसने कहा? अहमद रजा ने कहा है या बरेली वाले आका ने फरमाया है? बोलिए ना आप। अरे बरेली वाले आका ने जो फरमाया वही अहमद रजा ने बताया। अहमद रजा अपने घर से नहीं लाता है, तो 73 हुजूर ने कह दिया तो तू कौन होता है सबको जोड़ने वाला? मतलब तो हुजूर से बड़ा हो गया, वो बहुत ना बड़ा हो गया। बोले 73 जन्नत में कौन जाएगा? कहा जो 72 को जन्नत में ले जाने के बारे में सोचे, जो 72 को जन्नत में ले जाने के बारे में सोचे। अब तो फिर तो हुजूर के बारे में लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि आका ने फरमाया 73 होंगे 72 जहन्नम में। किसने कहा? हमारे नबी ने कहा ना। 72 कहा? 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 कहा?
کس نے کہا؟ ہم نے کہا، ہمارے نبی نے کہا؟ اگر ہم کہتے تو آپ رد کر دیتے، لیکن ہم وہی کہتے جو میرے نبی نے کہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی بات اپنے گھر میں رکھو۔ ہاں، اور سمجھا چکا ہوں فرقہ پرستی تو بیٹے الگ ہو جاتے ہیں، پھر بعد سے بولتے ہیں ابا الگ مت رہا کرو۔ ابے تو پہلے الگ ہو گیا ہے، ایک ہونا ہے تو واپس آنا، ابا کے گھر میں آ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آ گئی تو ایک بار بولو یار۔ پھر اور بہت ساری باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے نبی قبر میں کیا ہے؟ تو مٹی سے ملے یا مٹی میں ملے؟ ارے پاگلو، تم کو آج تک یہی نہیں معلوم ہے سارے نبی بھی زندہ ہیں، اور جو نبی کے غلام ہوتے وہ بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ مرتا تو تمہارا والا ہے جو فرضی ہے تمہارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اب قبر انور میں کون کون زندہ، اس پہ بہت سارے حوالے میرا پورا بیان ہو چکا ہے۔ نسائی شریف میں 5 روایتیں ملیں گی۔ نسائی شریف میں کتنی روایتیں؟ 5 روایتیں ملیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضور کے خادم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضور اچھا میرے نبی کا دیکھنا زیادہ مضبوط ہے، آقا کی نظریں زیادہ مضبوط ہیں یا بندوں کی؟ اور حضور دیکھ کر کہہ دے تو معاملہ کلیئر۔ اچھا اللہ کو آپ نے دیکھا؟ اللہ زندہ ہے کہ مردہ؟ زور سے بولو۔ اللہ زندہ، کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ زندہ ہے۔ ہم نے کہا ہمارا اللہ زندہ ہے کیونکہ ہمارا نبی کہتا ہے اللہ زندہ ہے۔ ہمارا اللہ زندہ ہے، حی ہے، زندہ ہے۔ کہا نبی نے اور کس کو کس کے بارے میں کہا؟ کہا نبی نے یہ بھی تو کہا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک 5 روایتیں انس بن مالک سے ہے، معراج کے موقع پہ کثیب احمر سے حضور کا گزر ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہے قبر انور میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا قبر میں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ کہا تمہاری دیکھنے سے ایمان بھی نہیں بنتا نا، تمہارا تو ایمان بغیر دیکھے چلے گا۔ کہا کس کو دیکھنا ہے؟ کہا نبی کا دیکھنا ہے۔ کہا نبی نے دیکھا؟ کہا ہاں، آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 2 باتیں کلیئر ہو گئی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کا موقع بھی عطا فرماتا ہے نا، نماز پڑھنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ اب مٹی سے ملنا ہوا کہ مٹی میں ملنا ہوا؟ ہاں، تو مٹی میں ملنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ حدیثوں کا انکار ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کتاب الجمعہ میں 2 روایتیں ہیں۔ آقا نے یہی تو فرمایا تھا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ۔ حضور نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو تم لوگ مجھ پر خوب درود پڑھا کرو۔ یا اللہ جمعہ کا دن آئے تیرا نبی درود پڑھنے کو بولتا ہے، حالانکہ لوگ بولتے ہیں خوب نمازیں پڑھو۔ ارے کہیں گے نبی نے درود پڑھنے کو بھی کہا کیونکہ قرآن ہر آدمی نہیں پڑھ پا رہا ہے، اللہ کرے سب کو قرآن پڑھنے کا موقع عطا فرمائے۔ قرآن سیکھو تو درود پڑھنے کا حضور نے حکم دیا۔ کیوں؟ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ، کیونکہ جمعہ کے دن فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا اللہ فرشتے تو روز رہتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، لگے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے لگے ہیں۔ کہا اسپیشل جمعہ کے دن آتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں کون جمعہ میں کب آ رہا ہے، یہ 2 رکعتی ہے یا 14 رکعتی ہے، یہ 12 رکعتی ہے 10 رکعتی ہے، سب نوٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی خطبہ شروع رجسٹر بند، اب آنا بھی بند، اور بند ہمیشہ کرتا ہے نقصان، چاہے کوئی سا بھی بند ہو، سارے بند نقصان کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سارے بند نقصان کرتے ہیں، چاہے نوٹ بند ہو، چاہے دیو بند ہو، چاہے جون بند ہو، سارے بند نقصان کرتے ہیں۔ تو رجسٹر بند ہونے سے پہلے آ جاؤ، کھلا رہے گا تو بند سے نکل کے بریلی والوں میں آ جاؤ گے۔ بند سے نکلو جی۔ تو آئے کہا وہ فرشتے آتے ہیں تو کیا کہا؟ انہیں نے کہا تھا جھگڑا کریں گے، جائیں گے جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، خورسیاں کریں گے۔ تو نبی نے کہا درود پڑھنا اور بتا دینا کہ ہم لوگ ان میں سے نہیں جو جمعہ کے ٹائم جلدی پڑھ کے جا کے لڑائی کرتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو اپنے نبی پہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بات اور کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ جمعہ کے دن درود کا ذہن دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن ہر کوئی درود نہیں پڑھتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے دیوانہ ہی درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ آقا خود فرماتے ہیں درود پڑھو خوب
مجھ پر کثرت سے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وبعد الموت، انتقال کے بعد کیا ہوگا؟ انتقال کے بعد، موت کے بعد نظریہ یہ کہ موت کے بارے میں بھی کیا نظریہ بنے۔ صحابہ جانتے ہیں یہ پاگل آئیں گے 14 صدی کے بعد، صحابہ کی نظریں دیکھ رہی تھی ابھی جواب ہی لے لو سوال کا جواب تاکہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے، لے لو جواب۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ نظریہ وہ بناؤ جو میں تمہیں عطا کروں۔ حضور نے کیا نظریہ دیا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے حرام فرما دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہیں سے عقل مند سمجھ گیا کہ نبی زندہ ہے، لیکن تو کم دماغ کا تھا تو فوراً کہا گیا سنو کم دماغ والو فنبی اللہ حی یرزق، لہذا جب زمین کھائے گی نہیں تو اللہ کے جتنے نبی ہیں سب زندہ ہیں۔ سوال حضور کے بارے میں ہے، جواب سارے نبیوں کے بارے میں، کیونکہ آقا خالی اپنے بارے میں جواب دیتے تو پھر یہ پاگل کھڑا ہو جاتا، کہتا کہ نہیں خالی حضور نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ تو مصطفیٰ نے کہا سن میں نے اپنے بارے میں جواب دے دیا اور سارے نبیوں کے بارے میں جواب دے دیا کہ سارے نبی زندہ ہیں۔ کہا جب زندہ ہے تو کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں ہے؟ کہا فنبی اللہ حی یرزق، زندہ ہے روزی بھی ملتی ہے۔ تو ابھی پاگل ایک اعتراض اور کرتا ہے، اعتراض یہ کرتا ہے جب کھاتے ہیں تو جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے، سمجھے؟ جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے، جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے۔ کہا قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ کہا جب کھاتے ہیں تو انکمنگ ہے، انکمنگ کے ساتھ آؤٹ گوئنگ ہے۔ ہم کہیں گے پاگل میرے نبی نے یہ بھی تو بتا دیا کہ سن لو پہلے دو باتیں سن لو نتیجہ آپ نکال لیں گے۔ آقا نے یہ بھی تو فرمایا کہ جنت میں انسان ہر طرح کی غذائیں کھائے گا، کلو وشربو، خوب کھاؤ خوب پیو، بغیر روک ٹوک کھاؤ پیو۔ اللہ ایسا حکم جنتیوں کو دے گا۔ خوب انکمنگ ہے لیکن آؤٹ گوئنگ کا معاملہ ایسا ہے ایک ڈکار آئے گی سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ کہاں پہ؟ کہا جنت میں۔ کہا اچھا جنت میں ایک ڈکار میں کھانا ہضم، انکمنگ ہے لیکن آؤٹ گوئنگ نہیں ہے۔ کہا جو قبر ہے وہ کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک، جو قبر ہے وہ جنت کے گڑوں میں سے گڑا ہے اور یا تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ کہا جب جنت کی کیاری میرا نبی لیٹ گیا تو جنت کی کیاری بنا دیا، رشک جنت بنا دیا۔ کہا نبی لیٹ گئے رشک جنت بنا دیے، ولی لیٹ گئے رشک جنت بنا دیے۔ کہا روزی تو ہے، ڈکار آ رہی ہے، سارا معاملہ کلیئر ہو رہا ہے۔ زور سے ورنہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھاتا ہے، جو پیریڈ کا خون بند ہو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کہا ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ خون غذا اس کے لیے بن جائے۔ تو کہا انکمنگ تو آؤٹ گوئنگ 9 مہینہ کہاں؟ آؤٹ گوئنگ ہے، انکمنگ تو آؤٹ گوئنگ کہاں ہے؟ کہا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی کبھی خالی انکمنگ ہے آؤٹ گوئنگ نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ شان ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ مقام ہے۔ تو وہ جنت کی کیاری میں جب چلا جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اچھا ایک چیز اور، یہ پاگل ایک اعتراض اور کرتے ہیں، نبی زندہ ہے نا؟ بولو زندہ ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ روزی ملتی ہے نا؟ تو پھر ایک اعتراض، پھر یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب زندہ ہیں تو عمر بڑھنی چاہیے نا۔ حضور کی زندگی ظاہری بولتے 63 سال، یہ 43 چل رہا ہے 1400، تو کہا پورا جوڑو نا، پورا جوڑ لو تو عمر لمبی بتاؤ نا، 63 سال کیوں بتا رہے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ پاگل یہ سب میں نے فیس بک میں ان کے اعتراض سنے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ پاگل قسم کے لوگ پاگل اعتراض کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تم دنیا دار پاگل ہو، ہم احمد رضا کے غلام دیوانے، تو جیسے تمہارا سوال ویسے ہمارا جواب۔ سنو، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 120 دن کا، زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن 9 مہینے کے بعد اس کی زندگی کا شمار ہوتا ہے، سمجھے کچھ؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، زندہ رہتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ جنم دن نہیں مناتے کہ بچہ پیدا ہو گیا لاوزان کہہ دوں،
بچہ زندہ ہو گیا، اللہ آسان کہہ دو کہا جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب اس کے بعد اس کی اذان کہیں گے، نام رکھیں گے، کہا وہ اتنے ٹائم پہ جو رہا وہ شمار نہیں کیا، زندہ تو تھا، زندہ تو تھا۔ کہا شمار کس کا ہوتا ہے؟ کہا شمار اس کا ہوتا ہے، زندگی کا شمار نہیں ہوتا۔ ظاہراً جو دنیا میں زندگی ہوتی ہے شمار اس کا کیا جاتا ہے، ورنہ ماں کے پیٹ نہیں بچہ زندہ ہوتا ہے۔ جواب یہی سے مل گیا کہ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کا شمار ہو رہا ہے، ورنہ میرا نبی قبر میں آج بھی زندہ ہے۔ ورنہ معاملہ آئے گا 63 کیوں؟ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو ہی تو بنایا، تو بہت لمبا چلا جائے گا۔ مخلوق کا آغاز ہے مصطفیٰ سے، مخلوق کا آغاز ہے مصطفیٰ سے، تو بڑی لمبی عمر ہے۔ میرے نبی پہلے نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ تو ایک پاگل کھڑا ہوگا بولے اول اور آخر دونوں سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم کہیں گے نہیں سمجھ میں آتا، اپنی گھڑی دیکھ۔ کہا گھڑی دیکھا، کہا 12 سے سوئی چل رہی ہے، چلتے 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 12 پہ ختم۔ کہا 1 سے سوئی چلی ہے، 1 سے چلتے چلتے 1 پہ ختم۔ کہا 2 سے چلی ہے، 2 پہ ختم۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اور 12 سے چلی، 12 اول، 12 پہ ختم، 12 آخر۔ 12 سے چلی، 12 پہ ختم۔ کہا وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر۔ یہ میں اپنے گھر سے مثال نہیں دے رہا، میرے امام احمد رضا نے سمجھایا ہے۔ تم کمال امکا کے جھوٹے نختو، تم اول و آخر کے فیر میں ہو۔ ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ محیط یعنی گول گول گھیرے میں جو رہے، کہا ان کی چال سے پوچھو، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے، جہاں سے آئے وہیں ختم ہونا۔ مصطفیٰ کے لیے ختم کا لفظ بھی ٹینشن ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مصطفیٰ کی پہ روز افزا ترقی ہو رہی ہے نا، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیا ہے؟ سارے نبی قبر میں کیا ہے؟ اچھا، اور یہ لوگ تو مر گئے ہوں گے، بولے ولادت کی خوشی مناتے وفات کے کیوں نہیں؟ تو بتا دینا تو ایسی بیوہ ہے، سمجھ میں آیا نا؟ غم منانے کا حکم کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک، اور بیوہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک۔ یہ معلوم نہیں کون سی بیوہ ہے، عجب بیوہ ہے کہ آج تک رو رہی ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہ عجب بیوہ قوم ہے جو آج تک رو رہی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ورنہ بیوہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن واجب ہے، اور یہ میں زور ڈال کے بول رہا ہوں 4 مہینہ 4 مہینہ۔ آج کچھ لوگ وبا چلا رہے کہ 40 دن عورت عدت میں بیٹھ جائے عدت پوری ہو جائے گی، سمجھ میں آئے؟ فالتو کے بکواسے کرنا بند کرو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ازواجا یتربصن 4 اشہر وعشرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جائیں وہ عدت گزارے 4 مہینہ، کتنے دن؟ 4، خالی 10 دن مت بولو یار، 4 مہینہ۔ ہاں تو 4 مہینہ ہے، 40 صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ بتائیے۔ اب اتنا غلط ہے کہ قرآن سے ٹکراتا ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے۔ یہ جو 40 کا ذہن دے رہا ہے یہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باقی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پہ بظاہر تکلیف ہوگی لیکن قرآن پہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور ٹھکانہ عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ لوگ، یہ تو جواب دے چکا ہوں میں کئی بار کہ قبر میں زندہ ہیں تو دفنائے کیوں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کون سی موت آئی؟ موت ہے، سب لوگ بولیے نا، موت ہے، موت ہے، موت حقیقی نہیں آئی، نہیں موت حصی جس میں نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ ابو بکر صدیق، بخاری شریف کے سب کے لیے سنا دیتا ہوں تازہ ہو جائے، ایک بار زور سے بولو سنا دو میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث پاک۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، اور ابو بکر صدیق مقام سنا میں تھے، مدینہ کے کنارے تھے، وہ ایک جگہ کا نام ہے سنا۔ وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے اور گھوڑے کو حضور کے حجرے کے سامنے چھوڑا، ڈائریکٹ کمرے میں گئے۔ جب کمرے میں گئے آقا علیہ السلام کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، چادر کو ہٹایا، جھک گئے، فَقَبَّلَهُ، حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا، حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا نبی اللہ،
یہ پاگل کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد یا نبی اللہ مت کہو، تو تم کہنا ٹھیک ہے رے بابا تو مت کہے، تیرا مسئلہ ہے، ہم تو ابو بکر والے ہیں، اور ابو بکر نے کہا ہے میرے ماں باپ یا نبی اللہ آپ پہ فدا۔ پھر کہا طبتا حیا و میتا، آپ کی زندگی بڑی پیاری ہے، پردہ فرمانا بھی پیارا ہے۔ آگے کہتے واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ یا اللہ دو موت ہم تو ایک ہی سمجھ رہے تھے، یہاں ابو بکر دو بتا رہے دو بتا رہے ہیں۔ کہا ابو بکر کو کس نے سمجھایا؟ کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی، جو بات عقل میں نہ آئے صحابی روایت کریں تو مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ اگر ایسی بات کوئی صحابی بتائے جو دماغ میں نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی حضور سے سنا ہے تو بیان کیا ہے۔ تو یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے، ابو بکر نے بیان کر دیا، مطلب ابو بکر نے اپنی زبان سے تو بیان کیا ہے لیکن اپنے پاس سے نہیں بیان کیا ہے۔ جو بھی بیان کیا ہے اصول حدیث کے تحت مصطفیٰ کا فرمان ہی بیان کیا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ کہا دو موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، من موت الاولی فقط متہا، جو اللہ نے موت لکھی تھی وہ آ گئی، جو موت لکھی تھی آ گئی۔ کہا موت کی دو قسمیں ہیں، فتح الباری کے اندر یہی ہے، عمدۃ القاری کے اندر یہی ہے، تفسیر نعیمی کے اندر یہی ہے، میرۃ المناجی کے اندر یہی ہے کہ موت کی دو قسمیں ہیں، ایک موت حسی ایک موت حقیقی ہے۔ کہاں موت حصے کہاں جہاں جنازہ پڑھنا پڑے، جہاں نہلانا پڑے، جہاں کفن کا انتظام کرنا پڑے، جہاں قبر کا انتظام کرنا پڑے، جہاں چار کام ہو جائیں، آسان لفظوں میں یوں کہیں ہمارے حواس جو نہ دیکھیں اس موت کو موت حصی کہا جاتا ہے۔ اور ایک موت قبر میں آتی ہے جس میں آدمی کا بدن سڑ جاتا ہے، آدمی کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، آدمی نہ سن پاتا ہے دنیا کی بات اور نہ دنیا کو جواب دے پاتا ہے۔ آؤ کہتے ابو بکر اے اللہ کے نبی اللہ دو موت کا مزہ آپ کو نہیں چکھائے گا، ایک جو موت لکھی تھی وہ آ گئی ہے، کہاں نہلانا پڑا ہے مصطفیٰ کو، کہاں کفن پہنانا پڑا ہے مصطفیٰ کو، کہاں جنازے میں درود پڑھنا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، کہاں روزہ بنانا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، کہاں موت حصی تو آ گئی، کہاں قبر میں جانے کے بعد کیا ہوا، کیا حقیقی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو ابو بکر خود کہیں گے مصطفیٰ کو حقیقی نہیں آئی ہے، تبھی تو کہتے اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلانا، کفن پہنانا، جنازے کی نماز پڑھنا مصطفیٰ کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا اے اللہ کے نبی آپ کا صدیق آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اگر جواب ملے تو دفنانا ورنہ جنت البقیع میں لے کے چلے جانا۔ رکھا گیا جنازہ، سو جیسے ہی پکارا گیا قبر انور سے آواز آ رہی ہے ارے یار کو یار سے ملا دو۔ تو ابو بکر نے کلیئر کر دیا موت حصی تو آئی ہے لیکن موت حقیقی دنیا سے بھی تعلق ہے، میرا نبی سنتا بھی ہے میرا نبی سناتا بھی ہے۔ کہا سنتا تو ہے یہ کلیئر ہو گیا، سنایا کس کو؟ کہا ابو بکر کے جنازے میں سارے صحابہ کو، کہا ابو بکر کے جنازے میں سارے صحابہ کو سنایا کہ ابو بکر وہ ہے جو میرا یار ہے، ابو بکر وہ ہے جو میرا، ہاں تو نبی زندہ ہے، سمجھ میں آیا نا جی۔ اب ایک بات اور آگے چلے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے تقویت الایمان، اب بتائیے یہ تقویت الایمان ہے یا تفویت الایمان ہے؟ ہاں ایمان برباد کرنے والی، ایمان بڑھانے والی۔ میرا فتاوی رشیدیہ نہیں لایا ورنہ وہ اس نے پاگل نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو گھر میں رکھنا پڑھنا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ ابے پگلے جو آدمی اپنے گھر میں نہیں رکھتا مطلب اس کے پاس ایمان ہی نہیں، عین ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے جو گھر میں نہیں رکھے گا عین ایمان نہیں اس کے پاس، جو نہیں پڑھے گا عین ایمان نہیں اس کے پاس۔ ٹھیک ہے رے بابا تیرے یہاں اس کو عین ایمان کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو عین ایمان کہا جاتا ہے جو میرے نبی کا عقیدہ ہے، جو میرے نبی نے دیا ہے۔ تو پہلا رسالہ کلیئر ہو گیا، اعلیٰ نے جو لکھا تقویت الایمان، اس میں اور بہت ساری باتیں سب نشان لگا ہوا ہے، بہت علم کے بارے میں ہے، پھر آقا علیہ اللہ کے مکر سے بچنا چاہیے، اللہ مکر کرتا ہے کہیں، ارے بولیے مکر کرتا ہے، لیکن کہیں گے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین قرآن میں آیا، تو ہم کہیں گے مکر کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، تو جیسا مکار ہر معنی کو سمجھ میں نہیں پاتا،
قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہی سمجھتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ قیامت روزہ پہ ہوا کیا کام کریں گے؟ ہاں ہوا، انسان کرے تو مکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جب آ جائے تو مکر کا لفظ مکاری کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، وہاں خفیہ تدبیر کے معنی میں ہوتا ہے کہ خفیہ تدبیر اللہ نے کی ہے، اور یہ ترجمہ تمہارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، سمجھے نا؟ لیکن مکر کا معنی استعمال اور بہت سارے۔ اور اس پاگل نے کہا صفحہ 54 پہ، اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا فرما دے۔ اللہ کی قدرت سے انکار نہیں ہے، بولو معاذ اللہ پہلے۔ اللہ کی قدرت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ ایک ہی ہے، اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ مصطفیٰ کے شان میں گستاخی ہے، توحید کی آڑ پہ مصطفیٰ کی توہین کرو، یہ نہیں چلنے والا۔ توحید کا بہانہ لے کر کے اللہ کی قدرت بتانے کے لیے، قدرت بتانے کے لیے نہیں بتا پاتے ہو کہ تمہارا باپ اللہ چاہے تو کئی ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں بتاؤ گے یہ ہے، کبھی یہ بھی تو بول دیتے، تو سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ اتنا قادر ہے کہ مصلی کا ایک امام نہیں، دسیوں امام کو ایک ہی مصلی پہ کھڑا کر دے، نہیں بولتے ہو یہ سب نہیں آتا۔ یہ بتاؤ نا، اللہ اگر چاہے، اگرچہ دنیا میں ایک سورج پایا جاتا ہے، اللہ قادر ہے چاہے تو سینکڑوں سورج کو پیدا فرما دے۔ رب کی قدرت ایسی بھی بیان کر سکتے ہو، لیکن حضور کو بیان کر رہے ہو، کیوں؟ شان میں توہین کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلے رسالے کی نحوستیں تھیں، دوسرا رسالہ صراط مستقیم ہے، انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بتاؤں گا۔ اعتراض کی مائیں ہیں یہ سب، جو روز نئے حال میں جو ہے اعتراض کو جنم دیتی ہے، اور اسے جنم دینے والی ماں سے کہوں گا 7واں مہینہ جا کے پہلے کر کے آؤ، جب پاک ہو جانا تب امام احمد رضا کے غلام سے آ کے باتیں کرنا، ہے نا؟ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔